یاسر پیرزادہ کا کالم زندگی کو عذاب بنانے کا طریقہ۔ میرے پلنگ کے ساتھ ایک چٹائی بچھی ہے، اس پر میں نے بجلی کی ایکسٹینشن رکھی ہوئی ہے تو سی تار کا دوسرا سرا ایک ساکٹ میں ہے جہاں سے اسے بجلی کی رو ملتی ہے۔ جب بھی مجھے اپنا فون چارج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے میں پلنگ پر لیٹے لیٹے اسے ایکسٹینشن میں لگا دیتا ہوں۔ بظاہر اس سارے نظام میں کوئی خرابی نہیں، مگر جب بھی میں پلنگ سے اترتا ہوں تو میرے پاؤں سے چٹائی کھسک کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ تار بھی الجھ جاتی ہے اور پھر ہر مرتبہ مجھے چٹائی اور تار کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک میں ایسا نہ کروں مجھے الجھن ہوتی رہتی ہے اور ایسا دن میں کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ مجھے الجھی ہوئی تاروں اور ٹیڑھی میری چیزوں کو الٹا دیکھ کر بہت کوفت ہوتی ہے۔ گھر میں جہاں کہیں مجھے کوئی تار کا سرا لٹکا ہوا نظر آتا ہے میں فوراً الیکٹریشین کو بلوا کر کہتا ہوں کہ اسے ڈک میں چھپا دو۔ اس طرح میرے پلنگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا تاکچہ ہے جس میں چند کتابیں سیدھی رکھی ہیں۔ کبھی کبھی صفائی کے دوران ان میں سے کوئی کتاب آگے کو باہر نکل آتی ہے یا زیادہ پیچھے کو چلی جاتی ہے تو مجھے یہ بے ترتیبی دیکھ کر بھی کوفت ہونے لگتی ہے۔ چاہے میں رضائی میں گھس کر چلگوزے ہی کیوں نہ کھا رہا ہوں، جب تک اٹھ کر کتابوں کو سیدھا نہ کر دوں مجھے چین نہیں آتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کتابیں سیدھی کر کے بستر پر لیٹتا ہوں تو ساتھ ہی سامنے رکھے لیمپ پر نظر پڑ جاتی ہے جو اپنی جگہ سے کھسکا ہوا نظر آتا ہے۔ توان و کرہن مجھے پھر اٹھنا پڑتا ہے تاکہ میں لیمپ کو 3 انچ پیچھے دھکیل کر واپس اس جگہ پر رکھ دوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے لیمپ کے پیچھے تاروں کا گچھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ دفتر میں بھی میری یہی کیفیت رہتی ہے، جب تک میں تمام چیزوں کی ترتیب درست نہ کر لوں اطمینان نہیں ہوتا۔ شروع میں نے اپنی اس عادت کو پرفیکشنزم، کمال پسندی پر محمول کیا کہ چونکہ مجھے ہر چیز بے داغ اور بہترین حالت میں پسند ہے اس لیے میں بے ترتیب اور بے ڈنگی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر پھر مجھے ایک سیانے دوست نے سمجھایا کہ اے مرد مجہول، اسے کمال پسندی مت سمجھ، دراصل یہ اختلال جنونی و اضطراری ہے جسے نفسیات کی زبان میں obsessive compulsive disorder OCD کہتے ہیں۔ اس مرد دانا نے یہ بھی بتلایا کہ تم ابھی اس مسئلے کے ابتدائی مرحلے پر ہو جہاں تم کو صرف کوئی چٹائی ٹیڑھی دیکھ کر الجھن ہوتی ہے یا تاروں کا گچھا منہ چرائے تو برا لگتا ہے، ورنہ یہ مسئلہ اگر حد سے بڑھ جائے تو زندگی اجیرن بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے وہم لاحق ہو جاتے ہیں، مثلاً غیر یقینی، مستقبل سے خوفزدہ، چیزوں کو ترتیب میں نہ پا کر شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو جانا، ہر جگہ کو جراثیم کا گھر سمجھ کر صفائی کے جنون میں مبتلا رہنا، کسی سخت روٹین پر کاربند رہنا، اس خوف میں مبتلا رہنا کہ کہیں خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دوں وغیرہ۔ جب سے میرے دوست نے مجھے اس نفسیاتی الجھن کے بارے میں بتایا ہے میری نظروں میں اس کی قدر اور قابلیت دونوں بڑھ گئی ہیں اور میں نے اس کا نام چودھری فرائڈ وریام رکھ دیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا جیسے میری یہ بیماری بڑھ گئی ہے کیونکہ چودھری فرائڈ نے جو علامات بتائی تھی ان میں سے ایک علامت کسی سخت روٹین پر کاربند رہنا بھی تھا۔ میں نے اپنے معمولات زندگی پر نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ کچھ عرصے سے میں نے خواہ مخواہ سخت روٹین اپنا کر زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ مثلاً میں ٹھٹرتی سردی میں صبح 7 بجے اٹھتا، ناشتے میں صرف گاجریں، کھیرے اور چند کھجوریں کھاتا، دوپہر میں پھل اور شام میں ابلی ہوئی سبزیاں لیتا اور اس دوران بہت عیاشی کو دل چاہتا تو چائے میں شکر یا شہد ملا کر پی لیتا۔ بیکری کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ تمام تلی ہوئی چیزیں اور ایسی اشیاء جن سے لذت ملنے کا ذرا سا بھی امکان ہو جیسے چاکلیٹ، برگر، جوس، کلچے، پائے، بونگ، پلاؤ، سب سے پرہیز کر رکھا تھا۔ شام کو چہل قدمی اس باقاعدگی کے ساتھ شروع کی ہوئی تھی کہ ہمسائے گری ملانے لگے تھے۔ اس سخت روٹین کا اینٹی کلائمیکس یہ ہوا کہ ایک دن شاہی مرغ چنے کا بورڈ دیکھ کر میرے آنسو نکل پڑے۔ میں نے اس پورے لائف سٹائل پر 4 حرف بھیجے اور یہ سوچ کر ایک پلیٹ مرغ چنے کا آرڈر دیا کہ اگر زندگی میں ابلی ہوئی سبزیاں ہی کھانی ہیں تو پھر اطاعت لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے OCD سے چھٹکارا پا لیا۔ تاروں کے گچھے دیکھ کر مجھ پر اضطراری کیفیت نہیں طاری ہوتی، بے ترتیب کتابیں دیکھ کر میں حواس باختہ نہیں ہوتا اور زندگی کی اذیت ناک روٹین بھی میں نے ٹھیک کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بد پرہیزیوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ فقط ابلی ہوئی سبزیاں اور ہر 5 منٹ بعد گرم پانی کا گلاس پینے کا اضطراری عمل ترک کر دیا ہے۔ میں اپنے قارئین سے معذرت چاہتا ہوں کہ نئے سال کے موقع پر ایسا ڈی موٹیویشنل کالم لکھا، کیونکہ اصولی طور پر نئے سال کا کالم ایسا ہونا چاہیے تھا جس میں لکھاری خود چاہے کچھ کرے نہ کرے مگر قاری کو یہی سبق پڑھائے کہ کلید کامیابی صبح 5 بجے کڑاکے کی سردی میں اٹھ کر ڈنڈ بیٹھکیں لگانا اور باقی سارا دن ابلی ہوئی سبزیاں اور گرم قہوے کے ساتھ گزارنے میں ہے۔ تفنن برطرف، میں شاکاہاری لوگوں کے ہرگز خلاف نہیں اور نہ ہی منظم زندگی گزارنے والوں کا مضحکہ اڑانا میرا مدعا ہے۔ میں بس ہر کام میں توازن کا قائل ہوں۔ زندگی ایسی بے ڈنگی بھی نہ ہو کہ آپ 40 برس کی عمر میں 60 کے نظر آئیں اور ایسی بے کیف بھی نہ ہو کہ 100 سال جینے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ بقول غالب
ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔